بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور کارنامے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اپنے بھائی حضرت زرارہ کو کافروں کی قید سے چھڑانے والا ان کا ایمان افروز واقعہ تو آپ نے کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا۔ آج ایک اور واقعے سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت زرارہ والے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لایا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر ترسیاق کے کنارے آ گئی، اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نبرد آزما رہے تھے۔ لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس اور انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیلہ عمالقہ اور تبعیہ کی بڑی بوڑھیاں تھیں، جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھی۔ یہ سب عظیم اور غیر تمند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان مخاطب کر کے کہا کہ حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تبع کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضا مند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائے؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و براعت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت عفار حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے بنت عذور، تم نے ہماری شجاعت پر براعت، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیں کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قبیلہ تبعیہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ نہ ہے۔ خیموں کے لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ عفیرہ بنت عفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کہا واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئی۔ ان کے پیچھے عفیرہ بنت عفارہ، ام ابان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان اور دیگر عورتیں چلیں۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی، زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، متفرق ہرگز نہ ہونا۔ اگر خرانجاستہ تم متفرق ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی پڑ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا۔ اچانک لکڑیاں اٹھائی عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا بدبختو یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت عفیرہ بنت عفان نے جواب دیا آج ہم ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغ کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگا وعار کا دھبا مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم پر لعنت ہے، اگر تم ان کو نہ پکڑ سکو تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کا خیال تک نہ لائے کیونکہ وہ میری ہے۔ بطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھی اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربے مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اسی طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکی اور آپس میں کہنے لگی ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کف افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھا ہم قبیلہ طبی اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ بطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدر انا ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا اے عربیہ تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں، پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہرقل کے نزدیک ذی مرتبت اور صاحب عزت شخص ہوں اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گنواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواباً فرمایا کافر، بدبخت،
فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں۔ واللہ میں اپنے اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چھڑواؤں۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملہ کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد بن ولید کو خواتین اسلام کی دیرانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے۔ اگر صورتحال واقعی وہی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسے ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عرب کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سگ بٹھا کر اپنے سر سہرانہ باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگ وعار کا دھبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوراً ہی مدد کے لیے آیا تھا حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لے گیا۔